پاکستان کو گرے لسٹ میں کیوں ڈالا گیا؟ پاکستان میں 2-3 بڑی وجوہات تھیں جس کی بنیاد پر گرے لسٹ میں ڈالا گیا۔ پہلی وجہ کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے پیسہ استعمال ہوتا رہا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوتی رہی۔ تیسری وجہ پاکستان میں کرپشن جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ اب یہ 2-3 وجوہات ایسی تھیں کہ ہمارے ابھی بھی کئی تنظیمیں پیسے لے کے نعرے لگا رہی ہیں، ان کو کس نے روکنا ہے؟ اور یہ ملک کی بہتری کر رہی ہیں۔ ابھی جو نعرے لگا رہی ہیں ان کو کس نے روکنا ہے؟ وہ کو ملک کی بہتری کر رہی ہیں۔ کالعدم تنظیموں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی، کس نے روکنا تھا؟ پنجاب اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں کچھ لوگ پہنچے، کس نے روکنا تھا؟ مظہر برلاس نے یا علی رضا الوی نے؟ الیکشن کمیشن نے۔ کیوں نہیں روکا؟ یہ ان سے پوچھیں۔ ہاں، عدالت نے روکنا تھا، ان سے پوچھیں۔ ٹھیک ہے، عدالت کا تو چیف جسٹس کہتا ہے کہ ہم آزادی سے فیصلے نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظموں کو گھر پرسوں ہم بھیج نے سکتے ڈسکس ہیں، کیا ہے، ہم نے پرسوں ہی ڈسکس کیا۔ وزیر اعظموں کو گھر بھیج سکتے ہیں، آزادی سے فیصلے نہیں کر سکتے۔ وہ جو وکلا گردی ہے یہ بھی تو انہوں نے سکھائی تھی انہی ججوں نے۔ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، صحیح ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ 3-4 کام ایسے تھے جو جس کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں گئے۔ اب فائدہ کیا ہوگا پاکستان کو؟ اس کا کتنا فائدہ ہے؟ دیکھیے، اس کا فائدہ یہ ہوگا جیسے پاکستان نے پہلے 14 نکات پہ عمل کیا تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان کو گرے لسٹ ہی میں رکھا گیا، بلیک میں نہیں ڈالا گیا۔ انڈیا کی بڑی کوشش تھی، انڈیا نے بہت کوشش کی کہ بلیک لسٹ میں پاکستان کو ڈالا جائے۔ اس مرتبہ بھی ان کی کوشش ہوگی، لیکن اس مرتبہ انڈیا تنہا ہو گیا، کم از کم اس ریجن میں تو تنہا ہو گیا۔ اور جو وہ ویسٹ والوں کے گیت اگر انڈیا گاتا ہے تو ویسٹ والوں نے تو چین اور انڈیا کی جو جنگ ہے یا تنازع ہے اس پہ کوئی سٹیٹمنٹ انڈیا کے حق میں نہیں دیا۔ ٹھیک ہے جی، الٹا انڈیا کا جو وزیر خارجہ جا کے ماسکو میں روسی وزیر خارجہ کی ضامنی میں یہ کر کے آ گیا تھا کہ ٹھیک ہے جی ہم چین سے نہیں لڑتے، ٹھیک ہو گیا، اور مان کے آ گیا ہے کہ یہ جو 38,000 مربع میٹر اس پہ زمین پہ قبضہ کیا ہے چین نے، یہ نہیں کیا۔ اب انہوں نے یہ بات اپنی لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں بھی کر دی، ایوانوں میں۔ تو گزارش یہ ہے کہ انڈیا کا وہ خواب تو شاید پورا نہ ہو کہ پاکستان بلیک لسٹ ہو سکے۔ اب وہ جو 14 نکات پہ عمل ہوا تو یہ نکتے رہتے تھے کہ جی پاکستان سے منی لانڈرنگ کو روکنے کا قانون ہی نہیں ہے تو منی لانڈرنگ روکی جائے۔ اب پاکستان میں جو مدرسوں کو فنڈنگ ہوتی ہے یا جو دہشت گردی کے نام پر پیسہ استعمال ہوتا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کو روکا جائے۔ تو اب جب یہاں روکیں گے ہم تو دنیا کے مطالبے پورے ہو گئے تو ہمیں پھر وائٹ لسٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح۔ سب سے بڑا جو پرابلم بنا ہوا تھا وہ منی لانڈرنگ کا تھا، تو پاکستان میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے قانون سازی نہیں تھی کوئی، تو یہ بل آ گیا ہے اینٹی منی لانڈرنگ۔ صحیح۔ اس سے منی لانڈرنگ رک جائے گی۔ صرف آنے والا پیسہ رکے گا یا جانے والا بھی رکے گا یا آنے جانے والے دونوں نہیں، رکیں سر، گے یا نہیں، کیا ہوگا؟ یہ ذرا تھوڑا سا اور واضح کریں لوگوں کے لیے۔ پیسے بھیجنے کے قانونی طریقے ہیں دنیا میں، منی لانڈرنگ ہے غیر قانونی طریقہ ہے، جیسے وہ ایان علی کرتی تھی، اس جیسی 27 ماڈل اور ہیں وہ کرتی تھی، جیسے وہ تافی بٹ کرتا تھا، جیسے وہ شوگر والا کرتا تھا،
تو بہت سے لوگ ہیں وہ منی لانڈرنگ کرتے تھے، جیسے میاں شہباز شریف بھی کرتا تھا، وہ ترکی والی بہت دن سنائی بھی تھی قصہ جی کہ کس طرح جہاز میں جاتا تھا اور کس طرح۔ اب یہ اقتدار کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے نہ کوئی بیگ چیک ہوتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے، یہ بیگ بھر کے جہازوں میں رکھ لیتے ہیں۔ قانونی طریقے سے بھیجا جا سکتا ہے پیسہ اور قانونی طریقے سے آ بھی سکتا ہے، لیکن کسی حساب کتاب میں اب ایک مدرسے کو آ جاتا ہے جی 50 کروڑ، ہاں بھائی تو مدرسہ اس کی بتائے نا کدھر کدھر خرچ کیا ہے، تفصیل دے نا۔ یہاں تو اس مدرسے کو اس گورنمنٹ نے فنڈنگ دی ہے، اور ایسے مدارس کو جن کے نام دہشت گردوں کی تربیت میں آتے رہے ہیں، کے پی کے گورنمنٹ نے آن دا ریکارڈ ان کو فنڈ فراہم کیے، اس کا کیا کریں؟ اچھا، جو بینکوں میں ڈکیتیاں ہیں یہ دہشت گرد گروپ ڈالتے ہیں پیسے پورے کرنے کے لیے، خرچہ چلانے کے لیے، تو یہ چیزیں اس سے رکیں گی، اس میں مدد ملے گی کہ آپ کے پاس ایک قانون ہوگا کہ منی لانڈرنگ نہیں ہو رہی، جو پیسہ آپ کا جائے گا قانونی طریقے سے جائے گا، اور قانونی طریقے سے یہ بھیجتے نہیں، یہ پھنس جاتے ہیں لٹیرے۔ صحیح، تو لٹیروں کے لیے یہ قانون سخت چلیں اللہ کرے جی یہ عام آدمی کے لیے۔ عام آدمیوں کو فائدہ ہو اور لٹیرے جو ہیں وہ پکڑے جائیں، اور لٹیرے جہاں بھی ہوں اللہ کرے ہر طرح کے لٹیرے پکڑے جائیں۔